الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وعلى عمران على العالمین. درود بھیجے ملک محمد وآل محمد. 1446 ہجری عشرہ محرم الحرام کی آپ حضرات 5ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں. کامیاب ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گئے. سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے. کل بات تھی کہ ایک ہوتی ہے تاریخ اور ایک ہوتا ہے فلسفہ تاریخ. تاریخ یعنی واقعے کا بیان، فلسفہ تاریخ یعنی تاریخ کا انالیسس. یہ کیوں ہوا، تاریخ کا تجزیہ. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس انسان کی نگاہ تاریخ پہ ہوتی ہے اس کی زندگی میں غلطیوں کی گنجائش کم ہوتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو تاریخ تو اپنے دامن میں بہت کچھ رکھا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آل محمد کے دربار میں مورخین نے انصاف نہیں کیا. تاریخ امامت میں بھی ایک سوال ایسا نظر آتا ہے کہ جسے آپ کے 3 اماموں سے کیا گیا. ایک سوال ہے جو ریپیٹڈلی 3 ائمہ سے کیا. ایک آپ کے 7ویں امام سے کیا، 8ویں امام سے کیا اور 9ویں امام سے کیا. اور وہی سوال ایک صحابی سے، تابعی ہیں، ان سے کیا جو علی اور اولاد علی کی محبت میں مشہور ہے. ائمہ سے جو سوال ہوا سنیں گے. 7ویں اللہم صلی علی محمد وآلہ. اس سے بہتر انداز سے صلوات بھیجیے. 7ویں امام سے سوال ہوتا ہے، دربار ہے ہارون کا، اور سوال ہوتا ہے کہ کیا فخر حاصل ہے آپ کو ہم پر. کہ ایک چچا کے بیٹے آپ ہیں، ایک چچا کے بیٹے ہم ہیں. اب یہ رشتہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی ہارون کیوں کر رہا ہے ایک چچا کے بیٹے آپ، ایک چچا کے بیٹے ہم. ہارون ہے بنو عباس اور امام موسیٰ بن جعفر ہے بنو
ہاں ہاں بولو. ہاشم. ٹھیک ہے نا. دونوں. اب سوال سمجھ میں آیا. بنو عباس اور بنو ہاشم. اب ہارون کا سوال سمجھ میں آیا کہ بھئی ایک چچا کے بیٹے آپ ہیں, ایک چچا کے بیٹے ہم, تو آپ کو ہم پر فخر کیا حاصل ہے؟ امام علیہ السلام نے پورے دربار پہ نظر کی. اچھا, ہارون کا جو زمانہ ہے نا, اس کو مورخ نے لکھا ہے دا گولڈن ایرا آف اسلام, اسلام کے سنہری دن. غور کر رہے ہیں؟ یہی وہ ہارون کا زمانہ ہے کہ جس میں یونان کا فلسفہ عربی زبان میں ترجمہ ہونا شروع ہوا. یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں بڑے بڑے صوفیہ کرام اپنے مسائل کو لے کے عوام کے سامنے انہوں نے مسائل کو رکھا. یعنی یہ وہ زمانہ ہے. سوال کر رہا ہے کہ کیا فخر حاصل ہے آپ کو ہم پر؟ ایک چچا کے بیٹے آپ ہیں, ایک چچا کے بیٹے ہم ہیں. بڑے دربار پہ میرے مولا نے نظریں گھمائیں اور فرمایا ہارون, اس لہجے کو سمجھیے گا, ہارون کوئی حافظ بھی ہے تیرے دربار میں؟ سب کھڑے ہوا کہ انگا صاحب ہم حافظ ہیں, ہم حافظ ہیں. ہارون ان سے کہو کہ پڑھیں قرآن. کہاں سے پڑھیں؟ امام نے فرمایا ان سے کہو پڑھیں آیہ مباہلہ پڑھیں. آیہ مباہلہ پڑھیں. کیا پڑھیں؟ آیہ مباہلہ. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے حبیب, اور جب علم آ ہی چکا ہے تو جھگڑا کس بات کا؟ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ پکاریں اپنے بیٹوں کو, آپ پکاریں اپنے بیٹوں کو. فَقُلْ تَعَلَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. یہ پکاریں اپنی عورتوں کو, آپ پکاریں اپنی عورتوں کو. یہ پکارے. اب ادھر انفسنا کا ایک ترجمہ کیا گیا, وہ ترجمہ یہ کیا گیا نفس. یہ پکارے اپنے نفسوں کو, آپ پکارے, تھوڑا سا بولے میرے ساتھ, یہ پکارے اپنے نفسوں کو. اے میرے محبوب آپ پکارے اپنے نفسوں کو. ہاں, اب ادھر نفس کا ایک ترجمہ پیش کرتا ہوں جو آپ سے زیادہ قریب ہو جائے گا. اے میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ پکاریں اپنے بیٹوں کو, آپ پکاریں اپنے بیٹوں کو. یہ پکاریں اپنی عورتوں کو, آپ پکاریں اپنی عورتوں کو. یہ پکاریں اپنے جیسوں کو, آپ پکاریں اپنے جیسوں کو. توجہ ہے سب کی؟ نفس کا ترجمہ میں نے ادھر اپنے جیسا. بہرحال تو امام نے فرمایا سنو ہم رسول کا نفس ہیں. ساتویں امام کا جواب, ہم رسول کا نفس ہے. اور یہاں آیت تمام نہیں ہوئے, آیت اگلا جز آیت کا, یعنی آیت مکمل ہے, اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے وہ بھی ڈیسائسو ہے. آیت کا وہ ٹکڑا کیا ہے؟ اِنَّا هَذَا لَهُوَ قَصَصُ الْحَقِّ. اب یہ ساری باتیں ہو گئی نا. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّا هَذَا لَهُوَ قَصَصُ الْحَقِّ. جب یہ ہو گیا کہ آؤ پھر جھوٹوں پہ لعنت کریں, اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر, اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا؟ کیا فقرہ لب فرماتا ہے اِنَّا هَذَا لَهُوَ قَصَصُ الْحَقِّ. اے میرے محبوب یہ حق کا قصہ ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ اے محبوب یہ حق کا قصہ ہے. تو قرآن, قرآن کریم میں بھی
آدم کا قصہ بیان ہوا، نوح کا قصہ بیان ہوا، ابراہیم کا قصہ بیان ہوا، موسیٰ کا قصہ بیان ہوا، عیسیٰ کا قصہ بیان ہوا. اتنے قصے بیان کیے کہ قصے بیان کرتے کرتے سورہ قصص نازل ہو گیا. سورہ، اور ان تمام قصوں سے پروردگار عالم نے فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے تمہیں قصوں میں سے بہترین قصہ یوسف کا سنایا ہے. قصوں میں سے بہترین قصہ کس کا سنایا؟ یوسف کا سنایا. عجیب ہے واللہ. تو قصے کا ترجمہ ہے کہانی. قصہ یعنی کیا؟ اردو میں اگر ڈکشنری میں چیک کرو گے لفظ قصے کا ترجمہ کیا ہے؟ کہانی. اب ہمارے معاشرے میں کیا مشہور ہوتا ہے، کیا بات ہوتی ہے؟ صاحب کہانیاں تو یوں ہی ہوتی ہیں، یہ تو کہانی بیان کر رہے ہیں، ایسا ہے نہیں ہے. ہاں تو سمجھ لیجئے کہ اردو میں سچی داستان کو کہانی کہتے ہیں، جھوٹی داستان کو افسانہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پروردگار عالم نے یہ قصے سنائے، اور قصوں میں سے بہترین قصہ کیا، کس کا قصہ قرار دیا؟ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے قصوں میں سے بہترین قصہ تمہیں یوسف کا سنایا. اب ذرا غور کرو یوسف کے قصے کو رب نے بہترین کیوں کہا؟ سوچنے کی بات ہے نا. جب میں نے غور کیا تو اس پورے قصے کے اندر 3 چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حزن، حسن، حزن یعنی آنسو، حسن اور محبت. حسن، محبت اور آنسو ایک قصے میں جناب یوسف کے جمع ہو گئے. یعقوب کے آنسو ہے. اب اس کی ترتیب تو واضح ہے نا. جناب یوسف کے قصے میں یہ تینوں باتیں ایک ساتھ جمع ہو گئیں، آنسو، محبت اور حسن. ٹھیک ہے نا؟ یہ جمع ہو گئی. تو پتہ چلا جس قصے میں یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، الہی نظروں میں وہ قصہ بہترین قصہ ہوتا ہے. نہیں ہو ساتھ سارے اصول مل رہا ہے، اصول ملا. آنسو، محبت، حسن اگر کسی قصے میں اکٹھا جمع ہو گئے تو قرآن کی نظر میں وہ احسن القصص کہلاتا ہے. ہاں اگر یہی پیمانہ سورہ یوسف کو سامنے رکھ کے یہ پیمانہ اگر لے لے تو آؤ میں تمہیں کربلا میں اکبر کا حسن دکھاتا ہوں، حسین کے نام پہ بہنے والے آنسو دکھاتا ہوں، اور آل محمد سے لوگوں کی محبت دکھلاتا ہوں. ہاں تو کربلا معیار بنتی ہے. بہرحال کہا کیا کہ ہم نے قصے سنائے. تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا سوال کے جواب میں کہ ہم رسول کا نفس ہے. اور قصے کا ترجمہ کیا ہوا؟ اب کوئی بیان کرے تو کہانی کو یوں نہ سمجھنا کہ ارے صاحب کہانی تو ہے یوں ہی ہوگی، ہے نا. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ آدم کا معجزہ آدم کی کہانی، نوح کا معجزہ نوح کی کہانی، ابراہیم کا معجزہ ابراہیم کی کہانی، عیسیٰ کا معجزہ عیسیٰ کی کہانی، موسیٰ کا معجزہ موسیٰ کی کہانی. توجہ ہے سارے دوستوں کی؟ موسیٰ کا معجزہ موسیٰ کی کہانی ہے. اس کا مطلب سارے نبیوں کے معجزے، سارے نبیوں کی کہانیاں حق ہیں. سارے نبیوں کے معجزے اور سارے نبیوں کی کہانیاں سب کو سمجھ میں آتی ہیں. سیدہ کا معجزہ اور سیدہ کی کہانی کسی کو سمجھ نہیں آتی. اللہم صلی اللہ ہے نا. سیدہ کا معجزہ، سیدہ کی کہانی کسی کو نہیں سمجھ آتی. بی بی کی کہانی کیا ہے؟ بی بی کی کہانی ہے کہ یہودیوں نے بلاوا بھیجا تھا، شادی کا گھر تھا کہ آپ تشریف لائیے. ادھر سے حوریں چلی، جنت سے لباس لیا، شہزادی چلی، اس یہودی کے گھر پہنچی. جب پہنچ گئی تو ہوا کیا؟ یہودی تھی جس کے گھر سے بلاوا آیا تھا. ٹھیک، جب پہنچی تو دلہن مر گئی، عورتیں بے ہوش ہو گئی. اور جب دلہن اٹھی تو یہ پڑھتی ہوئی اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. آپ کے بابا اس کے رسول ہیں، آپ اس کے رسول کے دختر ہیں، آپ کے شوہر اللہ کے ولی ہیں.
मरी थी तो यहूदी थी, उठी तो ये गवाही देती हुई उठी कि मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, आपके बाबा उसके रसूल हैं, उसके रसूल हैं, आप उसके रसूल की दुख्तर हैं, आपके शौहर अल्लाह के वली है। जब उठी तो गवाही दे रही थी। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? जिसे दुनिया में समझ नहीं आता उसे मर के पता चलता है अली क्या है। और इसी बात से दूसरी बात भी पता चलती है कि बीबी ने बतला दिया जमाने को कि जिस तरह मेरा इख्तियार इस जमीन पे तुम देखते हो उसी तरह मेरा इख्तियार आलम अरवाह पे भी है। गौर कर रहे हैं? अब आए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हुआ, दरबार वही था, साइल बदल गया। मामून ने सवाल किया इमाम रऊफ से, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। मौला इमाम जामिन से सवाल किया कि क्या फख्र हासिल है आपको हम पर? एक चचा के बेटे आप हैं, एक चचा के बेटे हम हैं। इमाम ने फरमाया कि हम रसूल के बेटे हैं। इमाम रजा ने फरमाया। अभी तो दरबार में भूचाल बपा हो गया है, आप कैसे रसूल के बेटे हो गए? आप तो बेटी के बेटे हैं, आप रसूल के बेटे कैसे? फिर वही बात, निगाहें उठी, दरबार पे घूमी और फिर फरमाया मेरे मौला ने, मामून कोई हाफिज भी है तेरे दरबार में? यानी जो सातवें इमाम का रह जाता। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ज़ुर्रियत इमामत में चेहरे बदलते हैं, लहजा नहीं बदलता। समझ रहे हो? कहा हाँ ये सारे हाफिज है। इमाम ने क्या फरमाया कि मैं रसूल का कौन हूं? बेटा हूं। हाँ, सारे दरबार ने क्या कहा? आप कहां से रसूल के बेटे हुए? आप तो बेटी के बेटे हैं। तो अब जानते हो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पढ़ो, इनसे कहो आयत पढ़ें। कहां से पढ़ें? का पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैनाहु व नूहन हदैनाहु मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा। देखो इस आयत में ना परवरदिगार आलम ने हजरत इब्राहिम के औलाद का जिक्र किया है, उनके बच्चों का जिक्र किया है कि हमने इब्राहिम को याकूब दिए, हमने इब्राहिम को इसहाक दिए, और इनसे पहले हमने नूह को भेजा जो हिदायत याफ्ता थे। यानी याकूब व इसहाक का तस्करा करने के बाद फिर पलट के पीछे का जिक्र किया कि हमने नूह को भेजा। इसका माना पता है क्या? इसका माना यह है कि परवरदिगार ये बतलाना चाहता है कि नबूवत एक ही शजरे में आ रही है। और करें नूह का जिक्र करके मुतवज्जे किया, और इस आयत में किसका जिक्र कर रहे हैं? इब्राहिम के बेटों का। हमने याकूब अता किया, हमने इसहाक अता किया, इनसे कबल नूह भेजे जो हिदायत याफ्ता थे, और फिर फरमाया व दाऊदा व सुलेमान व अय्यूबा व यूसुफ व मूसा व हारून। हमने इब्राहिम को दाऊद दिए, यूसुफ दिया, मूसा दिया, सुलेमान दिए, अय्यूब दिए, हारून दिया, और ये हम एहसान करने वालों को यूं ही सिला देते हैं। और फिर उसके बाद कहने लगा हमने जकरिया दिए। इस आयत में किसका जिक्र हो रहा है? इब्राहिम नबी अल्लाह के। बोलने में बुखल ना करो, किसका जिक्र हो रहा है? इब्राहिम नबी अल्लाह के बेटों का। अंबिया के नाम ले रहा है, हमने दाऊद दिया, सुलेमान दिए, यूसुफ दिया, मूसा दिए, हारून दिया, और हम एहसान करने वालों को यही ऐसे ही सिला देते हैं। और फिर फरमाया व जकरिया व यहया व इलियास व ईसा। हमने इब्राहिम को जकरिया दिए, हमने इब्राहिम को इलियास दिए, हमने इब्राहिम को यहया दिया, हमने इब्राहिम को ईसा अता किया। जब हाफिज कुरान ईसा तक पहुंचा ना, मेरे मौला ने मामून को कहा कि मामून हाफिज से कहो जरा ठहर जाए। हाफिज से कहो अगर पहुंच जाओगे तो बात आसान हो जाएगी, हाफिज से कहो जरा ठहर जाए। मेरे इमाम ने क्या फरमाया था? हम रसूल के बेटे हैं। तो दरबार ने क्या कहा था कि आप कहां से बेटे हुए? आप तो बेटी के बेटे हैं। जैसे ही जनाब ईसा का जिक्र आया ना, तो मेरे इमाम ने कहा हाफिज जरा ठहर जा, जरा पूरे दरबार वालों मुझे ये बताओ, ईसा का तो बाप ही नहीं था, वो कैसे इब्राहिम की औलाद हो गया? ईसा का तो बाप या अली या अली या अली।
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں تھا، وہ ابراہیم کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ تو پورا دربار ایک زبان ہو کے کہنے لگا ارے آپ کو اتنا نہیں پتا اپنی ماں مریم کے سبب عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا ہے. تو مولا نے کہا ذرا تاریخ پڑھو عقل کے اندھو، ابراہیم سے عیسیٰ تک کے درمیان 4,500 سال کا عرصہ ہے، اور تم سارے کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ اپنی ماں مریم کے سبب 4,500 کے سال کے وقفے کے بعد ابراہیم کا بیٹا ہو سکتا ہے. تو کیا عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں؟ ہم سیدہ کے وسیلے سے محمد کے بیٹے نہیں ہو سکتے؟ سیدہ کے وسیلے سے یا علی محمد کے بیٹے نہیں ہو سکتے. اب پتہ چلا یہ فرزند رسول خدا ہے. اور ایک جملہ کہتا ہوں، آپ نے بہت اچھے سے سن لیا. ایک جملہ اور کہتا ہوں، یاد رکھیے گا میرا یہ جملہ، کہ تاریخ آدم و عالم میں تنہا شرف یہ ابو طالب کو حاصل ہے. یہ ابو طالب کو حاصل ہے کہ ہیں سارے ابو طالب کے بیٹے، کہلاتے ہیں فرزند رسول خدا. یہ شرف ابو طالب کو بلند توجہ ہو گئی سب کی. اب میرے نوے امام سے سوال ہوا. کون ہے میرے نوے امام؟ حضرت امام احسنتم، حضرت امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام، امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام. درود بھیجیے جب معصوم کا نام آیا تھا. اللہم صلی علی محمد و علی. اب امام سے بھی یہی سوال ہوا. اب امام نے تھوڑا انداز بدلا اور فطری جواب دیا. فطری جواب کہ یہ بتلائیے کہ کیا فخر حاصل ہے آپ کو ہم پر؟ ایک چچا کے بیٹے آپ ہیں، ایک چچا کے بیٹے ہم ہیں. اچھا ایک جملہ اور کہوں، ہارون یہی سوال کر رہا ہے، مامون نے یہی سوال کیا، اور مامون کے بعد میرے نوے امام سے بھی. اس کا مطلب دیکھ رہے ہو؟ اللہ کرے میں پہنچا پاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوالات دیکھ رہے ہو، سوالات وہی ہیں، نسلیں بدل رہی ہیں. نہیں پہنچا پایا. نسل بدل رہی ہے، سوالات وہی ہے. ساتھ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں تاکہ سارے پہنچ جاؤ. نسلیں بدل رہی ہیں، سوالات وہی ریپیٹ ہو کے آ رہے ہیں. یعنی کیا؟ جب محرم کا چاند ہوتا ہے یہ مجلس کیوں ہوتی ہے، یہ ماتم کیوں ہوتا ہے؟ توجہ ہے نا؟ یعنی سوالات وہی چلے آ رہے ہیں. تو بہرحال امام سے سوال ہوا، نوے امام سے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فطری جواب دیا. امام نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ اگر ابھی رسول اللہ آ جائیں، ابھی سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے تو کیا کرے گا؟ کہے گا رے سر بچشو، میرے لیے تو شرف کی بات ہے کہ رسول اللہ میری بیٹی کا رشتہ مانگے. بس جیسے ہی اس نے کہا نا تو امام نے مسکرا کے فرمایا سن، تجھ میں اور ہم میں یہی فرق ہے. جو پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے بھائی. تجھ میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ تجھ سے رسول تیری بیٹی کا رشتہ مانگ سکتے ہیں، میری بیٹی محمد کی بیٹی ہے. میری بیٹی محمد کی بیٹی. اور وہ فرمان تو ہے نا نبی کا ذہن میں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہے نا، فرمان ذہن میں ہے نا. اس فرمان کو ذرا دقیقاً دیکھو. نبی، اچھا حدیث پہلے میں مکمل پڑھ دیتا ہوں. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، آدم ہو یا ان کا غیر. یہی حدیث ہے، ٹھیک ہے. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، یہ ہے حدیث. پھر کہہ رہا ہوں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، یہ ہے حدیث. یعنی یہ نہیں کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کف نہ ہوتا. اس کا معنی یہ ہے کہ سیدہ علی کے برابر نہیں، علی سیدہ کے برابر ہے. غور کر رہے ہیں؟ اب ہمارے مکتب میں جو حدیث آئی کہ اللہ نے
شہزادی کا حق مہر 1/4 زمین کو قرار دیا. ہاں، اور برادران نے جو لکھا، عامہ نے جو اپنی کتاب میں لکھا، انہوں نے لکھا کہ اللہ نے اس پوری زمین کو سیدہ کا حق مہر قرار دیا. اور یہاں پر بات مکمل نہیں ہوتی، یہ پوری زمین علماء اسلام لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اس پوری زمین کو سیدہ کا حق مہر قرار دیا. اے مصطفیٰ، علی، زہرا اور ان کے بچوں کا بغض لے کے زمین پہ چلنا حرام ہے. یا صاحب زمان نہیں پہنچا پایا. یعنی آج تک تم سنتے آئے تھے کہ کھانا حرام ہوتا ہے، یہاں سیدہ کے بغض میں زمین پر چلنا حرام ہے. اور جو ہے دوستوں کی یہ ہستی اس خاندان کی، سلام اللہ علیہ. سمجھ رہے ہیں دوست، یہ ہستی. اور بی بی نے حدیث قصہ میں وہ جو جملے ہیں کہ بی فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا حسین آیا، حسین نے سلام کیا، وہ عبداللہ نے اماں کو سلام کیا. بی بی نے جواب سلام دیا اور فرمایا اے میرے سکون قلب، آپ پہ بھی میرا سلام ہو. یعنی یاد رکھیں حسین کون؟ سکون قلب فاطمہ کو حسین کہتے ہیں. سکون قلب سیدہ کا نام حسین. غور کیجئے گا. اور وہ حسین دعا مانگ رہا ہے، پالنے والے مجھے ایک بیٹا عطا کر. آج 5 محرم ہے اور آج کی تاریخ منسوب ہے شبیہ پیغمبر کے ساتھ. عزیزانو، کربلا میں 3 ہستیاں وہ تھیں جنہیں دعاؤں میں مانگا گیا تھا. ایک کو امیر المومنین نے مانگا تھا، پالنے والے عباس عطا کر دے. 2 ہستیاں اب عبداللہ نے مانگی تھی. پالنے والے آپ جانتے ہیں حسین کو نانا سے بڑی محبت ہے. اللہ نے اب عبداللہ کو شبیہ پیغمبر عطا کی ہے. دوسری اور آخری ہستی جو اب عبداللہ نے مانگی، مصلی پہ بیٹھ کے مانگا پالنے والے حسین کو ایک بیٹی عطا کر جو حسین کے دل کا قرار ہو. اللہ نے شہزادی اب عبداللہ کو عطا کی. واقعات بہت موجود ہیں کتابوں میں. ایک مجتہد گزرے، ان کا نام تھا سید مہدی بحر العلوم. اب عبداللہ کے حرم آئے، زائرین نے ان کو واسطے دیے کہ آج ہمیں اکبر کے مصائب سنا دیں. جی کھول کے رونا عزاداروں.
کچھ ہی لمحات کے بعد آپ کچھ ہی ساعت کے بعد 2 ساعتوں کے بعد غالباً 1.5 ساعت کے بعد آپ 6 محرم کی شب سے متصل ہو جائیں گے. اب چشم تصور میں جاؤ. اب عبداللہ کا حرم میں اب عبداللہ کا وہ منبر سید مہدی کو واسطے دیے. سید مہدی منبر پہ آئے, ایک جملہ کہا, اے حسین کے عزاداروں, حسین کے 18 برس والے کو سینے پہ نیزہ مارا گیا. آوازوں کو آزاد کر دیجیے گا. یقیناً اب عبداللہ دیکھ رہے ہوں گے کون کیسے اکبر کا پرسہ دیتا ہے. خدا آپ کی ہائے پہ رحمت نازل فرمائے. سید مہدی نے بس یہ جملہ پڑھا, اور جملہ سخت ہے کہ حسین کے 18 برس والے کو سینے پہ نیزہ لگا. بس یہ جملہ کہنا تھا کہ حرم مولا کے خادمین میں بھونچال بپا ہو گئی. اب عبداللہ کے حرم کے خادمین نے سید مہدی کے منبر کو اپنے حصار میں لیا, یعنی حلقے میں لیا, دائرے میں لیا. حلقے میں لے کے کہنے لگے سید انزل للمنبر, سید منبر سے اترا. سید مہدی نے کہا کیوں, کیا ہو گیا؟ کہا سید ہمیں نہیں معلوم, لیکن جب آپ نے یہ جملہ پڑھا نا کہ حسین کے 18 برس والے کے سینے پہ نیزہ لگا, حسین کی زری سے خون نکلنا شروع ہو گیا. اللہ آپ کے گریوں کو سلامت رکھے. امام زمانہ آپ سے راضی و خوشنود رہیں. عزاداروں جانتے ہو یہ حسین کا اکبر ہے. بی بی فرماتی ہے, جناب مادر علی اکبر فرماتی ہے, جب رات ہو جاتی تھی نا, شہزادہ گہوارے میں تھا, رات ہو جاتی تھی جب, تو ایک سایہ تھا نصف شب, ہر روز ہر شب اکبر کے گہوارے پہ آ جاتا تھا. بی بی نے کہا میں نے طے کیا کہ آج میں پوچھوں گی یہ کون ہے جو ہر شب میرے اکبر کے گہوارے پہ آ جاتا ہے. کا نصف شب ہوئی, پھر وہی سایہ میرے اکبر کے گہوارے پہ آ گیا. کا گہوارے پہ سائے کا آنا تھا. میں نے پوچھا اے آنے والے آپ کون ہیں جو ہر شب میرے اکبر کے گہوارے پہ آ جاتے؟ جانتے ہو بی بی فرماتی ہے اندھیرے سے آواز آئی ام لیلا میں اکبر کا بابا حسین ہوں. اللہ جانے کتنی محبت تھی آقا کو اپنے اس بیٹے سے. عزاداروں تاریخ کہتی ہے وقت گزرتا رہا, ساعتیں بدلتی رہیں. میں نے تمام درمیان کی باتیں چھوڑ دی, 2 جملے پڑھوں گا. تاریخ نے اس بات کو لکھا کہ بار بار اکبر آتے ہیں, بابا اجازت دے دو. حسین سر تپا علی اکبر کو دیکھتے ہیں, جو کربلا محسوس کرتا ہے. پھر علی اکبر آئے, بابا اجازت دے دو. حسین نے سر تپا دیکھا, فرمایا اے میرے لال کاش تیرا بھی کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزیزانو جانتے ہو اب جناب علی اکبر آئے, آنکھوں میں آنسو, بابا اب تو دشمن تانے دے رہا ہے. غریب زہرا نے لال کو دیکھا, کہا جا پھوپھی نے تجھے پالا ہے میرے بیٹے, اجازت لے لے. اب شبیہ پیمبر پھوپھی کے خیمے میں آئے. مشکل ترین لمحات, زانوؤں پہ اکبر سر جھکا کے بیٹھ گئے. علی کی بیٹی تھی نا, تھکنا نہیں رونے میں, میں بس 2 جملے کہنے کے لیے ساری فقرے کہہ رہا ہوں. کیا زانوؤں پہ بیٹھ گئے, دیکھا پھوپھی کی جانب, علی کی بیٹی ہے, میرے لال کوئی سوال لائے ہو؟ اجرکم اللہ, میرے لال کو سوال لائے ہو؟ پھوپھی اماں آپ افضل ہیں یا دادی زہرا؟ بی بی نے ماں کا نام سنا, مسئلہ چھوڑ دی. فرمایا اکبر یہ کیسا سوال ہے, کجا زینب کجا زہرا؟ پھوپھی اماں دادی افضل ہے. کہا لا بے بافی دادی افضل ہے. کہا پھوپھی اگر محشر کے روز دادی نے پوچھ لیا زینب اکبر پیارا تھا؟ علی کی بیٹی نے دیکھا, کہا میرے لال یہ کیوں نہیں کہتا مرنے کی رضا لینے آیا ہے. خدا را بخل کر کے نہ رونا, آوازوں کو آزاد کر دینا. لو شہزادے کے سر پہ امامہ رکھا گیا, شانوں پہ آبا ڈالی گئی, کمر میں پٹکے کو کسا گیا, تلوار کو ہمائل کیا. میں رخصت نہیں پڑا, میں اشارہ کرتا ہوں 17 بار خیمے کا پردہ اٹھا.
17 بار خیمے کا پردہ گرا. جب 17ویں بار حسین کا اکبر خیمے سے باہر آیا نا, روایت بتلاتی ہے کسی نے اکبر کی ابا کے دامن کو تھام لیا. اگر اور کوئی بڑا ہوتا تو سامنے پہ ہاتھ رکھ کے روکتا. یہ کون تھی؟ یہ اکبر کی 4 برس کی بہن تھی جو روتی جاتی تھی, کہتی جاتی تھی بھائیو ارحم اللہ غربتنا, ہماری غربت پر رحم کر لو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. شہزادہ چلا, محسوس کیا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے. جانتے ہو سواری ہو کہ پلٹ کے دیکھا نا, کوئی اور نہیں, اکبر کے غریب بابا. بابا ابھی تو اجازت لے کے آئے تھا. ہاں میرے لال. حملہ کیا. 3 دن کا پیاسا تھا حسین کا اکبر, چھوڑ دیا سب. میں نے آخری جملہ سنا, 3 دن کا پیاسا تھا حسین کا اکبر. سمجھ میں آئے نا, پھر بخل نہیں کرنا رونے میں. کب تک جنگ لڑتا؟ دشمنوں نے مل کے حملہ کیا. جانتے ہو ایک لعین ہے, نام ہے اس کا مرہ بالمنقذ. اس نے سامنے سے چھپ کے وار کیا, اچانک سے نیزہ پھینکا, شہزادے کے سینے میں لگا. شہزادے نے زین چھوڑی, بابا کو سلام کیا. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. اب جانتے ہو ہوا کیا؟ غریب زہرا آواز دیتے تھے, او میرے لال اکبر, بابا کی آنکھوں کا نور جا رہا ہے. علی اکبر بابا کو آواز دو میرے لال. عزادارو حسین کہیں اٹھتے تھے, کہیں بیٹھتے تھے. بس چھوڑ دیا میں نے, میں شہادت نہیں پڑھ سکتا, آخری جملہ کہہ رہا ہوں. جانتے ہو ایک جگہ زمین کربلا پہ حسین مان گئے, کہنے لگے اکبر بابا کو آواز دے. جب غریب زہرا کے رہوار نے دیکھا نا تو ایک مرتبہ تیزی سے اس منزل پہ گیا جہاں اکبر نے زین چھوڑی تھی. دشمن اکبر کو گھیرے کھڑے تھے, کسی کو سن سے دور کیا, کسی کو دہن میں دبا کے دور کیا. ایک مرتبہ اکبر کے جسم کا طواف کیا. غریب زہرا کا رہوار اس مقام پہ آیا جہاں غریب زہرا بیٹھے ہوئے تھے. حسین کی آبا کے دامن آبا کو اپنے دہن میں لیا. حسین متوجہ ہوئے, دیکھا رہوار کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا, زبان حال سے کہہ رہا تھا آقا آئیے جوان کے لاشوں تک میں لے کے چلتا ہوں. لو غریب زہرا اکبر کے لاشوں کو پہنچے. جانتے ہو کیا دیکھا؟ جوان لال ہے, ہاتھ سینے پہ ہے. اے میرے لال علی اکبر کیا ہوا؟ آخری جملہ سنو, بابا ظالم نے برچھی ماری ہے. اچھا میرا لال, بابا برچھی مارنے پہ اکتفا نہ کیا, برچھی مار کے پھیلتا محکمہ حسین.